تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت سے۔ اللہ میاں قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے غافل کر دیا ایک کرم کرنے والے رب سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان سے دوسرا شکوہ کرتے ہیں ما ترجون للہ وقارا، تم اللہ کو رسپیکٹ کیوں نہیں لوٹاتے، تم اللہ کو وقار کیوں نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان سے تیسرا شکوہ کرتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، بندے نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ ایک ماں باپ کی قدر تھی، ایک ٹیچر کی قدر تھی، ایک بڑوں کی قدر تھی، ایک چھوٹوں سے پیار تھا، ایک خالق کائنات کی قدر تھی۔ تو خالق کائنات کا اپنے بندے سے یہ شکوہ ہے، قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، بندے نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کا حق تھا۔ ما ترجون للہ وقارا، تم اللہ کو وہ وقار کیوں نہیں لوٹاتے جو خالق کائنات ڈیزرو کرتے تھے۔ تو اللہ کا وقار کیا تھا اور اللہ کی قدر کیا تھی، قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کا وقار اور اللہ کی قدر یہ ہے اشد حبا للہ، شدت والی محبت اللہ سے کی جائے، ایکسٹریم لو فار اللہ، اللہ کی جو لو وہ بہت ایکسٹریم ہونی چاہیے، یہ روٹین کی لو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی لو کون سی لو ہونی چاہیے، جو کسی اور سے نہ ہو۔ قرآن پاک کی آیت ہے بعض لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام لیے جائیں تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے خالص اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل گھٹ جاتے ہیں۔ اور جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا اشد حبا للہ، وہ شدت والی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے شدت والی محبت ہے یہ وہ محبت ہے جو کسی اور سے نہ کی جائے۔ اگر اپنی باڈی سے محبت ہوگی تو وہ شہید نہیں ہو سکے گی۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے پہ تیار ہوئے، اور وہ بیٹا اپنی جان کو، اپنی باڈی کو قربان کرنے پہ تیار اس لیے ہوا کہ دونوں کے لیے اللہ کی ذات زیادہ عزیز تھی۔ تو اللہ کے ساتھ جو شدت والی محبت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایکسٹریم لو ہوتی ہے، یہ وہ محبت ہوتی ہے جو کسی اور سے نہیں ہوتی۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، پیغمبر کی خوبصورتی ان کے لیے الہ بن گئی۔ پرانی عربی میں جو الہ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو دیکھ کے آپ اپنے ہوش کھو دیں، جس کو دیکھ کے آپ گمسم رہ جائیں۔ پرانی عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا جسے دیکھ کر آپ مبہوت ہو جائیں، اپنے ہوش و حواس گم ہو جائیں۔ تو ہوش و حواس گم کس کو دیکھ کے ہوں گے، جس سے شدت والی محبت ہوگی۔ تو انڈیا کا ایک گانا ہے ہم سے بھی زیادہ تم کسی کو پیار نہیں کرنا، تو اللہ میاں بھی ایسی پوزیسو ہیں۔ اللہ میاں انسان کے بارے میں بہت پوزیسو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، انہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ زمین و آسمان میں نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو زمین اور آسمان کے لیے نہیں بنایا۔ اقبال نے کہا کہ تو نہیں جہاں کے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو کس کے لیے بنا ہے، تجھے اللہ میاں نے اپنے لیے بنایا۔ تو وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ شدت والی محبت اس اللہ تعالیٰ سے کی جائے۔ تو الہ کے جو پرانی عربی میں جو معنی ہے وہ ذات جس سے شدت والی محبت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ اگر میرے ذہن میں 24 گھنٹے پیسہ رہتا ہے تو وہ میرا الہ ہے۔ اگر 24 گھنٹے میرے ذہن میں میری وائف رہتی ہے تو وہ میرا الہ ہے۔ تو الہ سمپلی وہ چیز جو 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں رہتی ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ سورہ فاطر السماوات والارض پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ مکہ کے تمام مشرک، مکہ کے تمام کافر اللہ کو معبود مانتے تھے۔ ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے بنایا، قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے، وہ مشرک اور کافر کہتے تھے اللہ نے بنائی ہے۔ بیٹے کون دیتا ہے، بیٹیاں کون دیتا ہے، کہتے تھے اللہ۔ جھگڑا معبود پہ نہیں تھا، معبود کا مطلب تھا عبادت کے لائق، عبادت کے لائق اللہ کو مانتے تھے۔ الہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ الہ کے اندر صرف عبادت نہیں آتی، الہ کے اندر آتی ہے وہ ذات جس سے شدت والی محبت کی جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کی پیروی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کیا ہے، زار زمین۔ تو اگر میرے ذہن میں ذات 24 گھنٹے رہتا ہے، زن 24 گھنٹے رہتی ہے، زمین 24 گھنٹے رہتی ہے، پراپرٹی کا بزنس 24 گھنٹے رہتا ہے، تو وہ میرا الہ بنا ہوا ہے۔ بیلنس کے ساتھ رہے، اگر 24 گھنٹے کوئی چیز میرے ذہن پہ سوار ہو گئی ہے تو وہ میرا الہ بن گئی ہے۔ تو 24 گھنٹے جو چیز ذہن پہ سوار رہنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس سے ہم شدت سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اب اگر اپنی باڈی سے محبت ہے تو وہ باڈی کی محبت کیا ہوگی کہ جب موت کا وقت آئے گا، وہ باڈی جس سے ساری زندگی محبت کی ہوگی، جب اس میں کینسر ڈائگنوز ہوگا تو بندہ پریشان ہو جائے گا۔ باڈی نے تو پھٹنا ہے، بم تو پھٹنا ہے، کینسر سے نہیں تو ہارٹ اٹیک سے اس نے جانا ہے۔ اگر باڈی سے شدت والی محبت ہوگی تو روٹین موت میں بھی پریشان ہوگا اور شہید ہونا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے شدت والی محبت ہوگی تو جس کو کہا گیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو وہ
کہتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے زندہ ہوں، تو اس کے لیے جو شہادت ہوگی وہ اس کے اللہ سے اسے ملوا دے گی. تو شہادت اس کے لیے ایک ایسا میسج ہوگا کہ جس سے مجھے شدت والی محبت ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. ایک ماں سے اس کا بچہ بچپن میں چھین لیا گیا. اگر ماں کو 10 سال بعد کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس بچے سے ملوا دوں گا تو ماں بہت خوش ہوگی. تو جو اپنے خالق سے دور ہے، اس ذات سے دور ہے جس سے اسے شدت والی محبت ہے، جب اسے شہادت یہ بتائے گی کہ تم نے اسے اللہ سے ملنا ہے، شہادت اللہ کے دیدار کا نام ہے، تو وہ شہید ہو جائے گا. وہ اپنی باڈی سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے شیطان کا جب ہر بار ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو خوبصورتی کا بت اسے توڑنا زیادہ مشکل ہے پتھر کے بت کو توڑنے کی نسبت. اقبال نے کہا کہ میں جو سر پسیدہ ہوا تو پھر زمین سے آنے لگی سطح، تجھے کیا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو جیسے کنویں کے اندر سے کتا نہیں نکالیں گے وہ پاک نہیں ہوگا، دل کے اندر سے جب غیر اللہ کی محبت نہیں نکالیں گے تو وہ پاک نہیں ہوگی. تو اٹ از مور ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ریڈ آف نان اللہ دین ٹو فائنڈ اللہ. لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نو کہا گیا ہے. اٹ از مور ڈیفیکلٹ، لا الہ اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی محبت نہیں ہے. نو ایکسٹریم لو بٹ فار اللہ. لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب ہو سکتا ہے نو ایکسٹریم لو بٹ فار اللہ. لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے اٹ از مور ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ریڈ آف نان اللہ دین ٹو فائنڈ اللہ. کسی اللہ والے نے لکھا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. کہ جب دل غیر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ آ جاتا ہے. تو ان بہت ساری باتوں کا جو ایک لفظ میں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ شدت والی محبت، جو جنون والی محبت ہے، جو پاگل پن والی محبت ہے، وہ صرف خالق کائنات سے کرنی ہے. یہ خالق کائنات کے علاوہ کسی اور سے کریں گے تو یہ محبت میں شرک ہوگا. تو یہ حقیقی عشق جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندے کا کھو جانا، اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ بنا لینا. تو خالق کائنات کی قدر کا ایک حق تھا، خالق کائنات کا ایک وقار تھا. وہ وقار کیا تھا؟ وہ قدر جو بندے نے نہیں کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے شدت والی محبت نہیں کی. تو نو ایکسٹریم لو بٹ فار اللہ. اتنی ایکسٹریم لو کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اللہ کی محبت میں بندہ شہید ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ محبت کہ پھر وہ انسانوں کی خوبصورتی میں نہیں کھوتا، وہ خالق کائنات کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے. جب انسان انسانوں کی خوبصورتی میں کھوتا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی محبت میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اقبال نے لکھا سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. وہ بندہ خود خوبصورت بن جاتا ہے جو اللہ کے حسن سے محبت کرتا ہے. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بلائے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدت سے جو محبت کرتا ہے وہ خود خوبصورت بن جاتا ہے، اور جو دنیا والے حسن سے محبت کرتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے. تو اسلام میں جو مین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدت والی محبت کی جائے. وہ شدت والی محبت کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کو اول بھی سمجھا جائے، اللہ کو آخر بھی سمجھا جائے. یہ چیز ہمیں تصوف سے ڈیفرینشیٹ کرتی ہے ہمارے اسلام کو. تصوف میں پہلا مقام شیخ کا ہوگا، آخری خدا کا ہوگا. اللہ میاں قرآن پاک میں کہتے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن. مجھے اول بھی مانو، مجھے آخر بھی مانو، مجھے ظاہر بھی مانو، مجھے باطن بھی مانو. قرآن پاک کی آیت ہے، کہہ دیجئے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ مجھے فکرہ یاد نہیں. میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، میرا اٹھنا میرا بیٹھنا اللہ کے لیے ہے. تو اگر ہم یہ کہیں میرا کھانا میرا پینا میرا بولنا میرا سب کچھ اللہ میاں کے لیے ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں. اکیلے کے لیے لفظ ہوتا ہے آئی. جب وہ اللہ کو مانتے ہیں تو آئی کے ساتھ ایک اللہ اٹیچ ہو جاتا ہے. اللہ میاں قرآن پاک میں کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ایک میں ہوں اور ایک میرا اللہ. تو آئی پلس اللہ یہ وہی بن گیا. اللہ میاں کہتے ہیں اقرب من الحبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو آئی اور اللہ ملے تو وہی بن گیا. اس کے بعد اس سے وہی سے اگلی سٹیج آتی ہے. بندہ کہتا ہے اللہ میاں میں نہیں بول رہا، آپ بلوا رہے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں. جس کو پٹانے کھانے کا ہے میرا سرخی بیڑا پان بھی تو یو وہی بھی یو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اللہ میں کہتا ہے میں کچھ نہیں، اپنی نفی ہے، لا الہ ہر چیز کی نفی ہے، صرف آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی موجود، آپ ہی غائب، آپ ہی بولنے والے، آپ ہی بنوانے والے. تو قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی زبان بن جاتا ہے. تو جب اللہ بندے کی ہاتھ اور زبان بن جاتا ہے تو وہی کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے؟ یو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ آئی ہوئی اور یہ جو یو کی سٹیج ہے وہی یو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اسے خود ہی کہتے ہیں، اسے سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں. تو جب وہی یو میں کنورٹ ہوتی ہے، جب سیلف ایکچولائزیشن ہو جاتی ہے، جب اللہ اس کا ہاتھ اور زبان بن جاتا ہے، اس سٹیج پہ اقبال نے لکھا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اس نے اپنی خودی کو اتنا بلند کر لیا کہ جہاں پہ اس کی وہی جو ہے وہ یو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو انسان کی ڈیولپمنٹ کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج میں وہ برائی کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ کرپشن کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ قتل و غارت اچھا سمجھ کے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں نفس لوامہ.
اس کے بعد اگلی سٹیج آتی ہے، وہ برائی کو برائی تو سمجھتا ہے لیکن برائی کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر دوبارہ شیطان کہتا ہے برائی کرو، نفس کہتا ہے برائی کرو، وہ برائی کرتا ہے لیکن برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ اس کے بعد تھرڈ سٹیج آتی ہے، وہ برائی سے بچ جاتا ہے، اسے برائی سے بچا لیا جاتا ہے۔ جب اسے برائی سے بچا لیا جاتا ہے، جب وہ برائی سے بچ جاتا ہے، جب وہ یو والی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں نفس المطمئنہ۔ تو قرآن پاک کی آیت آتی ہے کہ اے نفس المطمئنہ ادخل الجنہ، جو جنت میں نفس داخل ہوگا وہ مطمئنہ نفس ہوگا، جو برائی جس کا اپنے اوپر اتنا زیادہ سیلف کنٹرول ہوگا کہ وہ برائی کو نہ صرف برا سمجھتا ہے بلکہ برائی سے بچ بھی جاتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یہ اپنے میں ریفرنس یاد نہیں کس نے یہ فرمایا کہ ایک نفس اپنے ایک پاؤں اپنے نفس پر رکھو، دوسرا پاؤں تمہارا جنت میں ہوگا۔ یہ ایک جگہ پہ آیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو نفس کی 3 سٹیجز تھیں، برائی کو اچھائی سمجھ کے کرتا تھا، نفس لوامہ تھا، برائی کو برائی سمجھ کے کرتا تھا لیکن برائی چھوٹی نہیں، نفس امارہ تھا، برائی کو برائی بھی سمجھتا ہے، اس سے اللہ میں اسے بچا بھی لیتے ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، کسی کو برائی سے بچا لیا جائے تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہ والا جو نفس مطمئنہ ہے یہ وہ نفس ہے جو جنت میں داخل ہوگا۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدت والی محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں، اللہ کی تو کوئی ایگزامپل ہی کوئی نہیں۔ تو جس اللہ کا جیسا ہی کوئی نہیں، جس اللہ کی کوئی مثال ہی کوئی نہیں، جس اللہ تعالیٰ کی کوئی ایگزامپل ہی کوئی نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ایسی ہونی چاہیے جس محبت کی کوئی اور ایگزامپل ہی نہ ہو، جس محبت جیسی کوئی اور محبت ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو اول سمجھ کے، اللہ کو آخر سمجھ کے، اللہ کو ظاہر سمجھ کے، اللہ کو باطن سمجھ کے، اللہ کو سرخی بیڑا پان سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی شدت والی محبت کی جائے۔ یہ الہ، لفظ الہ کا خلاصہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے۔ تو ایک چیز اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا جس کو چاہوں گا ما سوائے شرک کے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان ساری سپیس گناہوں سے بھر کے لے آنا، ایک شرک نہ لانا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ تو شرک سے بچنے کا مطلب ہے توحید پہ قائم ہونا ہے، اور توحید پہ قائم ہونے کا ایک کرائیٹیریا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شدت والی محبت کی جائے۔ اللہ سے شدت والی محبت ہوگی تو توحید ہوگا، توحید ہوگا تو شرک سے بچیں گے، تو اس گناہ سے بچ جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گناہ کی معافی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے بات کی ہے توحید کی، اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے رسالت کی، اور اس سے اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے پاک کریکٹر کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کا مخلوق کی محبت سے کوئی کمپیریزن نہیں۔ ہم شیاطین سے نفرت ہیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، ہم انبیاء سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات سے محبت اپنی باڈی سے زیادہ کی جائے، یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ تو انبیاء کی محبت اللہ کے حکم کی وجہ سے، شیطان سے نفرت اللہ کے حکم کی وجہ سے، وہ محبت بھی اپنی نہیں، وہ نفرت بھی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم پہ ہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں صحابہ کرام نے اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کے ساتھ لڑے، تو وہ محبت ذاتی نہیں تھی، اللہ کی محبت میں جنگ ہوئی، اللہ نہ ذاتی نفرت تھی۔ حضرت علی پہ جب کسی نے تھوکا تو انہوں نے کہا مزید میں آپ سے نہیں لڑ سکتا، یہ نفرت میری ذاتی نہیں ہے۔ تو محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، لڑائی بھی اللہ کے لیے، اچھے تعلقات بھی اللہ کے لیے، ایوری تھنگ فار اللہ، للہ، کھانا فار اللہ، سونا فار اللہ، جاگنا فار اللہ۔ لیکن اگر یہ ساری باتیں بھول جائیں تو ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے اشد حبا للہ، شدت والی محبت اللہ سے کی جائے، ایکسٹریم لو اللہ سے کی جائے، اور یہ وہ لو ہے جو کسی اور سے نہ کی جائے۔